سیاسی موضوعات بہت ہیں اور لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ آپ ان پر تبصرہ نہیں کرتے. کوئی 1,00,000 سے زیادہ آدمی ہیں جو منتظر رہتے ہیں کہ ان کی عنایت ہے کہ میں اس پہ تبصرہ کروں. لیکن میرا دل نہیں چاہتا سیاست پہ بات کرنے کو. سیاست اتنی گھٹیا اور گندی ہو گئی ہے اور اتنی اس میں سازشیں ہیں. اس سے بات کریں تو کراہت ہوتی ہے، نہ ہوتے تو کوفت ہوتی رہتی ہے. رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا. میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی جو استادی کی وجہ سے جو مجھ پہ ہمیشہ تاریخ رہتی ہے، اکثر تاریخ رہتی ہے، عمران ریاض سے ملنے نہیں جا سکا تھا. کل میں نے فون کیا اور کہا کہ عمران بھائی، میں نے آپ کے لیے اپنے شمالی علاقے سے ڈیری کے شہر میں گیا، ڈیری فروٹس بھی ہیں اور کچھ دعائیں ہیں جو میں پڑھتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. عمران ریاض کی حالت تو یہ ہو گئی جیسے بیٹے کی باپ کے سامنے ہوتی ہے، چھوٹے بھائی کی بڑے کے سامنے ہوتی ہے. کہا مجھے تو اندیشہ تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. میں نے کہا ان کا تو سب بندوبست بھی ہو چکا تھا، وہ فیصلہ بھی کر چکے تھے، بس اللہ نے مزور لیا. تو دل دکھتا ہے، آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، آئندہ بھی دعا کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ کبھی ناغہ نہیں کروں گا. مگر آپ نے جو کام کیا ہے کوئی مائی کا لال وہ کر نہیں سکا. اس طرح آپ نے جس جرت، جس جسارت، جس دلیری کا مظاہرہ کیا، اگر آپ نہ کرتے، چند آدمی تھے، تو یہ فضا خوف سے بھر جاتی ہے اور قوم بالکل ہی برباد ہو جاتی. جو امکانات ہیں آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تب انہوں نے مجھے کچھ ایسی باتیں بتائیں جو کسی کو نہیں بتائی تھی. کہا یہ باتیں وہ ہیں جو گھر والوں کو بھی نہیں بتائیں. اور میرا خیال ہے انہوں نے یہ باتیں مجھے اس لیے بتائی، میں نے کہا کچھ قرآنی دعائیں ہیں، کچھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے قدموں پہ نثار، ان کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں آپ کو بتاؤں گا، وہ پابندی سے پڑھتے رہیے. اور بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، مرتبے میں بڑے ہیں، لیکن یہ کوئی دعائیں پڑھتے رہیے اور چیلنج نہیں کیا کیجیے. چیلنج میں دعویٰ ہوتا ہے اور دعویٰ باطل ہوتا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو بڑی محبت، اتنی الفت کے ساتھ پیش آئے اور کہا کہ یہ کچھ راز کی باتیں کسی کو نہیں بتائیں، اگر آپ کو بتاتا ہوں تو میں اس عنایت کے لیے ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا. وہ باتیں ایسی تھیں کہ وہ کہنے کی نہیں ہے. جیسے شبلی نے منصور بن حلاج سے کہا تھا، کیا میں نے تمہیں جنوں اور انسانوں سے منع نہیں کیا تھا؟ کچھ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی، محسوس کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن کچھ باتیں بتانے کی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتا دیا کہ میں کتنا کمزور ہوں اور وہ کتنی بڑی عظیم شان قوت رکھتا ہے. اور ایک عجیب بات کہی کہ ہارون صاحب بیچ میں کمزور لمحے آئے تھے. 4 دن ایسے بیتے کہ جب تھک جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ ان کی بات مان ہی لوں، لیکن اس وقت وہ آئی نہیں تفتیش کرنے کے لیے. اور اللہ نے مجھے محفوظ رکھا. اللہ نے ان سے کام لینا تھا تو محفوظ ہی رکھنا تھا نا. اللہ جس سے چاہے کام لے اور اس سے کام لیا، سبحان اللہ، تو ہمارے لیے باعث فخر ہے. وہ تو کہا کہ 3 دفعہ قرآن کریم کی تفسیر مکمل پڑھی اور قرآن کریم پڑھتا رہا اور درود پڑھتا رہا اور کچھ چیزیں. تو میرا دل بھر آیا اور بہت یعنی ایک کیفیت تاری ہوئی. میں نے کہا اللہ نے آپ سے وہ کام دیا جو بہت کم لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا زندگی کا راز ہی پا لیا. اور انہیں علامہ کا شعر سنایا کہ بو علی سینہ اندر غبار ناک گم، دست رومی پتہ محمل گرفت. کہ بو علی سینہ جو منطقی تھا، اپنا دلیل کا آدمی تھا، خالی دلیل کا. دلیل تو بہت اچھی چیز ہے لیکن خالی دلیل کا. کہ ابو علی سینہ جو ہے تو وہ تو اونٹنی کے غبار میں گم ہو گیا.
لیکن مولانا روم نے دستے کے ہاتھ میں دستے محمل کو پا لیا، یعنی محبوب کو پا لیا، یعنی اللہ کو پا لیا۔ بہت ان پہ بھی کتاری ہوئی، کچھ مجھ پہ بھی اللہ نے عنایت کی، کچھ مجھ پہ بھی تاری ہو گئی۔ کہا ملنا چاہتا ہوں، میں نے کہا ابھی تو صرف یہ ہے کہ کچھ بیری کا شہد بیچتا ہوں، کوئی ڈرائی فروٹ بیچتا ہوں، پھر کسی دن بیٹھیں گے۔ پھر میں نے یہ کہا آپ کی زبان کی لکنت کوئی معنی نہیں رکھتی، آپ جو بھی کہیں گے وہ مستند ہے، اور آپ کی بات سب لوگ سنیں گے ہر حال میں۔ خیر ان کا ارادہ یہی تھا کہ کچھ دن کے بعد بات کریں گے۔ تو میں نے کوئی دعائیں بتائیں اور انہیں عرض کیا کہ میں 28 سال سے پڑھ رہا ہوں، ان دعاؤں کا نامقبول ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اس میں استغفار ہے، اس میں درود ہے، اس میں توفیق الہی کی دعائیں ہیں، تو آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں بالکل سب لوگوں سے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ خیر بہت ہی وہ اپنا کیفیت ان پہ تاری ہوئی، پھر کچھ باتیں بتائیں گے، کبھی لکھ دوں گا، ویسے میں لکھ دوں گا، ذرا تبادرہ سے لکھی۔ دل بہت شاد ہوا، اس لیے کہ جب طبیعت میں ایک کیفیت ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی دل شاد ہوتا ہے، ورنہ یہ دنیا کی تمنائیں اور دنیا کی کامیابیاں، ان سے دل کہاں شاد ہوتا ہے۔ میں بتایا ہوا تھا 3-4 دن سے کوئی پروگرام بھی نہیں کر رہا تھا، ویسے لاہور آیا ہوں، یہاں کوئی بندوبست بھی نہیں ہے ریکارڈنگ کا، تو یہی بات آپ کو بتانا تھی۔ باقی ایک وہ اپنی تقریر سنی تھی ٹیلی ویژن پہ اپنا بلاول بھٹو کی، سفید جھوٹ سفید جھوٹ، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بڑی جابس کریٹ کی ہیں، ہم غریبوں کی پارٹی ہیں اور مجھے ایک موقع دیں۔ تم بھکاری ہو، ایک موقع نہیں کیا تمہیں موقع دیں، تمہاری یہ 1-2% سپورٹ ہے۔ اچھا پھر صدر علوی کا خیال آیا کہ کیا لجاجت طاری کی ہوئی ہے، اور بھائی چھوڑ ہی دو، یہ ایک کرسی ہے، تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، چھوڑ ہی دو۔ جرت کا مظاہرہ کر نہیں سکتے، ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور نواز شریف صاحب کی چالیں اور وہ لاہور چیمبر آف کامرس کا دورہ اور بلوچستان اور یہ اور وہ، یہ نواز شریف کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم ان کی چند ہفتے کی فون بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر چودھری پرویز الہی کا انکشاف کے IMF کے اور یورپی یونین کے لوگ عمران خان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، یہی تو بات ہمیں اس کی پسند ہے۔ ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا مفکر ہے، یا ہم یہ تھوڑی سمجھتے ہیں کہ وہ پالیٹکس کی مکینکس کو سمجھتا ہے، مگر وہ ڈیل کی جو آفر کی جا رہی ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ خدا اسے خوش رکھے۔ آج دل بہت اداس ہوا اس کے لیے، ہفتے میں 1-8 دفعہ میں فون کرتا تھا، کچھ گپ شپ ہو جاتی تھی، اس سے کچھ سہارا ہو جاتا تھا۔ سارا تو اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، لیکن دوستوں سے بات ہو جائے تو ایک آج بہت دل اس کے لیے اداس ہوا۔ میں آپ سے صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں مایوسی کا شکار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، پاکستان کا مستقبل بڑا منور ہے، یہ ہمیں ان بھیڑیوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ نواز شریف کیا چیز ہے، بڑی نواز کیا چیز ہے، شہباز شریف کیا ہے، بلاول کیا ہے، یزداری کیا ہے، ہم ان سب سے جان چھڑا لیں گے۔ لیکن اللہ پاک کا حکم یہ ہے، اس کی سچی کتاب یہ کہتی ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، کوشش کرو بھائی، کوشش کرو، ہمت کرو۔ جہانگیر ترین اور اپنا عظیم خان پہ افسوس ہوتا ہے کہ کیا کارندے بن گئے، اور بلاول بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی برابر کے مساوی مواقع دیں، اور اپنا پرویز خطر وغیرہ وغیرہ۔ بھائی ہمارا مشق کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکستان اس لیے دیا تھا کہ ہم یہ خوار و رسوا ہوں؟ نہیں، ہمیں آبرو مندی اس نے بخشنی ہے، انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ، اچھے خیالات کے ساتھ، اس میں آرزو کے ساتھ۔ اور میں آج سے پھر کہتا ہوں، تنقید کریں، ڈٹ کے تنقید کریں، گالی نہیں، مذاق نہیں، مسخرہ پن نہیں، دلیل کے ساتھ بات کریں۔ یہ جو آفت ہم پہ اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بس اتنی سی بات آپ سے کرنی تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر کچھ دیر میں دوبارہ کرتا ہوں بات۔